اگر چھین لیا گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جماعت اسلامی کی نمبر 1 پوزیشن ہے تمہارے خیال میں کے ایم سی کے بلدیاتی الیکشن میں 2023 میں، ابھی تو بیٹا تم 2024 فروری کے الیکشن میں کہاں گئے؟ چلیں ایم کیو ایم کے ووٹوں پر مان لوں میں، چلے فرض کرتا ہوں میں تم جو کہہ رہے ہو، چلو اس کی بحث چھوڑ دو کہ ایم کیو ایم کے ووٹوں پر جو سوال ہے چلو اسے ایک طرف کرتے ہیں. ابھی یہ بتاؤ تم کدھر ہو پھر یار؟ اگر ہمارے ووٹ کم ہیں، ہمارے ووٹ نہیں ہیں، ابھی تو تیرے ووٹ کدھر ہو جو تجھے کے ایم سی کے الیکشن میں ملے تھے بلدیاتی؟ ابے طفیلی ہو تم ایم کیو ایم کے یار. جو گنڈیریا چوس کے ہم نے پھینکی ہے وہ اٹھا کر کھائی ہے تم نے. ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، ہمارے پیچھے پڑے ہو. جو گنڈیریا چوس کے ہم نے کھائی اور پھینکی وہ تم سالے اٹھا کر کھا رہے ہو. اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم نمبر 1 ہے کے ایم سی میں. ابے کے ایم سی میں 1 ہے تو نیشنل اسمبلی میں کتنے ہو تم ہے؟ 2018 میں کون کیسے پہنچا اس کا بھی پھر بات کرو. آؤ پوری بات کرو نا. 2024 میں کیسے پہنچے؟ ابے تم کدھر ہو یہ بتاؤ یار. باقی کی فکر چھوڑو. اگر 2023 میں تم نمبر 1 تھے، پیپلز پارٹی نے میئرشپ تم سے چھینی، تو نہ تم ایک ایم این اے شپ جیت سکے نیشنل اسمبلی کراچی سے، نہ ایک صوبائی اسمبلی جیت سکے. کہاں ہو بھائی؟ کراچی میں تھے، اچھے تھے، یہاں کی سیاست کرتے تھے. تمہارے ساتھ تو تمہاری پارٹی نے باریک کام کر دیا، تمہیں وہاں لے جا کے صرف غزہ اور فلسطین کے ایشو پہ الجھا دیا. ابے غزہ اور فلسطین پر آج تاجروں کی اگر ہڑتال ہے، ہم اس کی خیر مشروط حمایت کرتے ہیں. ہر جگہ جہاں غزہ اور فلسطین کا ایشو اٹھے گا وہاں ہم سپورٹ کریں گے. اس میں کیا ہو گیا؟ اب تاجروں نے اگر یہ ایشو چک لیا تو تم ان کے سامنے کمپٹیشن میں آ گئے، کہہ رہے ہم نے ساری سرگرمیاں بند کر دی. ابھی تو پہلے کون سی تمہاری سرگرمیاں چل رہی تھی؟ ذرا ایک سرگرمی تو گناؤ کیا چلی. بلا وجہ کے مطلب یہ کہ دعوے، یہ تو وہی ہے نا کہ کہیں سے بھی کوئی کپڑا بن کر آیا، کہیں سے بھی آیا، میڈ ان کون سا ان کا کیا کہلاتا ہے؟ منصورہ. میڈ ان منصورہ. ابے ہر چیز میڈ ان منصورہ. کوئی چیز ہو رہی ہے اچھی اپنا کلیم ڈال دو. یار کراچی آؤ، ہمیں تمہاری کراچی میں ضرورت ہے. یہاں تم صحیح کام کر رہے تھے، یہاں تم پیپلز پارٹی کو بھی صحیح ٹائم دے دے. ایسا یہ بتاؤ اگر تمہیں ایک سیٹ مل گئی تھی صوبائی اسمبلی کی، اس کے ریزگنیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ جا کے الیکشن کمیشن میں کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں پریس کانفرنس کیوں نہیں بلا رہے؟ خوب پڑتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اسٹیٹس بھی چاہیے صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا، استعفیٰ بھی نہیں دینا اور دینا بھی ہے. ابے بھائی کلیئر ہو کے آ گئے ہو. یہ منافقت کی پالیسیوں کو ختم کرو یار. یہ میں نے ایک جواب آج دیا ہے کرارا. اب اگر یہی فائر ورکس کرنا ہے تو بھائی روزانہ کی بنیاد پر میں انہیں بھی کہہ دیتا ہوں کل بھی آ جانا بھائی. پھر روز کرتے ہیں یہ ٹاکرا کرتے ہیں. کراچی میں اپنی پرفارمنس بتاؤ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. پہلے یہ بھی گورنر کے پیچھے پڑے تھے، پکوڑے تلنے پر اور افطار کرانے پر معترض تھے. افطار کرانا سنت ہے بھائی، سحری کرانا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے. سحری کرو تو اعتراض، افطار کراؤ تو اعتراض، عوام میں جاؤ تو اعتراض. ابے تم بھی تو ہمت کرو بیٹا. تمہیں تمہارے ووٹ کی اوقات پتہ چلے گی. خدا کی قسم لیاقت آباد آؤ، نیو کراچی آؤ، کورنگی ٹاؤن آؤ، کورنگی آؤ، آؤ نا یار. اور لیاری آؤ. خدا کی قسم لیاری والے بھی بتائیں گے ابے تو کلفٹن کا میئر ہے بھائی، تو شارع فیصل کا میئر ہے، اور کینٹونمنٹ کے علاقوں کی پرفارمنس کو چرا کر اس کے کریڈٹ لینے والا میئر ہے. یار اب اس سے سخت بات میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں کی. یار سپورٹ کرو اس کو. 50,000 بچے پڑھا رہا ہے. تم کے ایم سی کی جگہ ہیں، تم 5,000 بچوں کو آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم دو. آؤ نا یار. وزیر اعلیٰ 10,000 بچوں کو دے وزیر ہاؤس میں، اور تمہارا گورنر جو پنجاب کا ہے وہ پنجاب ہاؤس میں 10,000 بچوں کو پڑھائے. وہاں کے فلنتھراپسٹ مخیر حضرات اسپانسرز کو ملا کے 10 لاکھ راشن دیا یار. عوامی گورنر کامران ٹیسوری نے
آؤ نا اس پر بات کرو. اور تم شہریت، معاشرت، کراچیت، ابھی اس کی تمہیں ایک ایک اس کے حق کی نگرانی تحفظ کرنا ہے. ابھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 13 مارچ کو سالہ ریگولیشن نکالا. بھیا ذرا وہ کتاب لانا ریگولیشن کی، کراچی بلڈنگ ٹاؤن اینڈ پلاننگ ریگولیشن. ہم سالے تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بلدیاتی اداروں، مقامی اور شہری حکومت کو اختیار دلانے کا. ابے تمہارے اندر ہمت نہیں اپنی پارٹی سے، وہ ہمارے ساتھ تو سوتیلوں کا سلوک کرتی ہے، تمہارے ساتھ کون سا اپنوں کا سلوک ہے؟ بلڈنگ کنٹرول لے کے دکھاؤ اپنے انڈر میں، لے کے دکھاؤ. بلڈنگ کنٹرول جام صادق کے زمانے میں، بلڈنگ کنٹرول غلام ارباب رحیم کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں ہمارے میئر کے انڈر تھا. جام صادق کے زمانے میں میرے انڈر میں تھا جب میں میئر تھا. بلڈنگ کنٹرول ایک پورشن مافیا نہیں تھا، جگہ جگہ پورشن مافیا، جگہ جگہ تباہی. ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، اور اوپر سے ستم بالائے ستم، ریزیڈینشل پلاٹ پر اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال. چلو یہ تو پھر بھی ایمینٹی میں آ جائے گا ریزیڈینشل پہ. آپ نے کیفے، ریسٹورانٹ، ہوٹل سب الاؤ کر دیا ریزیڈینشل علاقوں میں. ابے یار سارا کمرشلائز کر دیا. مرتضی وہاب اس پر بیان دے یار. ڈاکٹر عاصم بھی اس کے خلاف ہے، مجھے اندر کی بھی ساری خبریں ہیں. ڈاکٹر عاصم سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ صحیح ریگولیشن ہے، وہ کہیں گے غلط ہے. پتہ نہیں کس کے کہنے سے چلا رہے. اس کے ریگولیشن نمبر 19.2 کہ 2.2 اور 2.3 کو ختم کر دیا اور ریزیڈینشل میں لے گئے، جو کہ 25.2، 2.1، 2.2، 2.3 اس میں ڈال دیا. ابے یار پڑھو کچھ یار، کام کرو. یہ دیکھو تمہارا شہر تباہ کیا جا رہا ہے اس میں ترمیم کر کے. 13 مارچ کو ترمیم کی گئی ہے. ہاں اگر فیڈرل ایریا ناظم آباد، نو ناظم آباد میں کچھ سہولتیں بن گئی ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں، اس کا سروے کر لو، وہیں لاک کر دو، ون ٹائم ایمنسٹی دے دو اگر دے نہیں ہے تو. شاید اس پر ایم کیو تمہارا ساتھ دیں. بچے پڑھ رہے ہیں، اب تم نے اسکول نہیں بنائے، کالج نہیں بنائے، تو لوگوں نے پرائیویٹ اسکول کھولے، بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. یہ بھی سالے تمہارا حساب بنتا ہے. کتنے کے ایم سی نے اور ٹاؤنز نے اسکول بنائے تمہارے، یا جو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز ہیں؟ کتنے اسکول بنائے تم نے؟ کتنے کالجز بنائے؟ کتنے ہسپتال بنائے؟ ہم نے جو ہسپتال بنایا لانڈی میں بند ہے، اس لیے کہ ایسے نہیں اس کی پاس نہیں کی. میرے زمانے میں بنا، آج تک بند ہے. ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہم نے لانڈی میں بنایا، بند ہے. ایک پارک ہم نے بنایا، بند ہے. لانڈی میڈیکل کمپلیکس کیوں بند ہے؟ تمہیں تو بیٹا وہ چیزیں کھولنی چاہیے جو ہم نے بنا دی تمہارے لیے. وہاں نرسیں دو، وہاں ڈاکٹر دو، ان کے بجٹ کا انتظام کرو. کوئی تقریباً 100 کے قریب ایم کیو ایم کی بنائی ہوئی، جس میں سے 12 تو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارے ایم پی ایس کے فنڈ سے بنے. بلاک 6 میں کڈنی ہاسپٹل بنا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے. تو لوگ پھر ٹبا کڈنی پہ جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، پیسے خرچ کریں گے. ٹبا بھی چلیں، ایک سوشل خدمت ہے، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، کم قیمت پر دے رہا ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی لوگوں کے پیسے تو لگ رہے ہیں نا. اللہ رسول کا واسطہ یار، مت دھول جھونکو لوگوں کی آنکھوں میں. یہ وائٹ پیپر کی پہلی قسط ہے، کرتا سے ابیس. تمہارا کتا چٹا تمہیں آئینہ دکھا رہے، اس کا جواب دے. جان کی قیمت ایک پلاٹ نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے، کامران ٹسوری بھائی کو بھی معلوم ہے. جان کی قیمت ایک پریس کانفرنس نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ابے تو ہم نے تو پھر بھی یہ کام کیا، وہاں جا کے دعا کی، تعزیت کی، ہمدردی کی، یوسف گوٹ میں گئے، محبت دی، اپنائیت دی، اونرشپ دی، عزت دی شہداء کی فیملی کو. ابے تم نے کیا کیا؟ چل آج آپ تیرا حساب کرتا ہوں
تیرے وزیر اعلیٰ اور تیرے وزیر داخلہ کا حساب کرتا ہوں. بیٹا کب گرفتار کر رہا ہے 150 ڈرائیوروں کو جو 150 واٹر ٹینکر اور 150 ڈمپر مافیا, کب ایف آئی آر کاٹ رہا ہے, کب حساب دے رہا ہے؟ پوچھ اپنے ہوم منسٹر سے, اپنی صوبائی حکومت سے. مجھے بتا ٹائم لائن سیٹ کر آ جا. اب اس پر پریس کانفرنس ہوگی, ہر 15 دن میں ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ اپنا کام کر. K4 کیوں نہیں کیا جب واٹر بورڈ تمہارے انڈر میں تھا؟ اس کا جو پیسہ لگا وہ کہاں لگا؟ اپنی مرضی سے اس کا ڈیزائن چینج کر دیا. اب اتنی باتیں خدا کی قسم روزانہ 3 پریس کانفرنس کرے تب بھی کام ہے. تم سمجھتے ہو کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. میر مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ جو حافظ نعیم کہہ رہا ہے نا کہ کہو اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جاؤ. ابے تم تو بلدیاتی انتخابات میں ہمارے طفیلی ہو, ہمارے صدقے میں تمہیں نمبر 2 سیکنڈ پوزیشن مل گئی بلدیہ میں. 2015 میں ہم نے الیکشن لڑا, تم کہاں تھے بیٹا؟ جب وسیم بھائی میئر بنے تھے تم کہاں تھے؟ 2024 میں ہم نے لڑا, ہم قومی اسمبلی میں ماشاءاللہ کراچی سے 15 سیٹیں. پی ٹی آئی کو ہمیں لڑنے دو نا. 2018 کا ہم نے سوال اٹھائے, 2024 کا انہوں نے اٹھائے. آئیں بیلنس کرتے ہیں, بیلنس شیٹ لاؤ نا. تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم پیو تو حلال, ہم پیو تو حرام. ابے تو ادھر ادھر جانے کی وجہ سیدھا سیدھا آؤ, اپنا حساب دو کہ قومی اسمبلی میں تمہاری سیٹ کیوں نہیں ہے. تم یہ کہہ دے کہ ہم بھی جیتے ہوئے تھے اور فلاں جگہ سے ہمارے اتنے ووٹ تھے اور یہاں سے ہمیں ہرایا گیا. ابھی تو اپنی پوزیشن, اپنے ووٹ دو نا قومی اسمبلی میں. ہمارے طفیل, ہمارے بائیکاٹ کے طفیل نعمت اللہ کو بھی میئر بنوا دیا, اور آج ہماری بائیکاٹ کے طفیل تم نمبر 2, پیپلز پارٹی نمبر 1, اور کنویں کے اندر دونوں وہ کر رہو. اصل دنیا تو باہر ہے یار, نکل باہر کنویں سے بھیا. ایک آدمی جو اعتدال پسند ہے, جو اپنے لہجے کو نرم رکھتا ہے یار, اسے تم بلا وجہ کا تم غصہ دلا رہو. اس سے زیادہ بڑا سچ جو آج کی پریس کانفرنس میں دیا نہیں ہو سکتا. K2 10 کروڑ گیلن پانی اضافی میں نے دیا کراچی کو, MQM نے. K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے دیا 10 کروڑ گیلن اضافی پانی. تم نے کیا دیا بتاؤ؟ 4-5 سال سے تم ایڈمنسٹریٹر ہو, میرو, کتنا پانی کراچی کو دیا؟ اپنا حساب دو. کتنی سیوریج کی لائنیں بڑی ٹھیک کی, سیکنڈری ٹرنک سیور ڈالے, پرائمری ڈالے. ابے تم نے کیا کیا؟ فٹ سول کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے اور فٹ سول سارے بنا دیے, کمرشلائز کر دیا, ہر چیز کو کمرشلائز. کلک سے کیا کیا؟ ورلڈ بینک کا پیسہ کہاں گیا بھائی؟ کلک کا کون سا منصوبہ ہے جو تم گنوا سکو؟ یہ اٹھائیں ساری باتیں صوبائی اسمبلی میں اور تیاری کریں بلدیاتی انتخابات کی.